جنگ احد کے جو ہیرو، بہت بڑے ہیرو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا مقام ہے۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے، میرے آقا کا چچا تھے۔ اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے اور رضاعی بھائی تھے۔ ایک ماں کا، جس ماں کا حضور نے دودھ پیا اسی ماں کا حضرت امیر حمزہ نے بھی دودھ پیا، تو رضاعی بھائی ہوئے، دودھ پیتے بھائی ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ہندا نے بہت بڑا لالچ دیا وحشی کو، اور وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور جسم کا اعضاء میں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، جسم کے اعضاء کاٹے ہیں۔ اور اس کے بعد ہندا کا بغض دیکھیں، ہندا نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکالا اور اس کے بعد اس کلیجے کو چبایا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے جو اعضاء تھے ان کا ہار بنایا گیا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ میرے آقا کو جتنا رونا، جتنا صدمہ میرے آقا کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ہوا، کسی پہ نہیں ہوا۔ اور جس ظلم، بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گورنر مدینہ ہیں، اور آپ بھی گورنر مدینہ ہیں، اور اہل محبت کہتے ہیں، اہل عشق کہتے ہیں، اہل ادب کہتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ میں جاتے ہیں تو پہلے آپ حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ میرے آقا کا معمول تھا ہر بدھ کے دن آقا علیہ السلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے۔ اب بھی اہل مدینہ کا یہ طریقہ ہے، آپ اگر بدھ والے دن جاتے ہیں، آپ جناب جبل احد کے پاس، وہاں کا ماحول ہی اور ہے، آپ وہاں جائیں دیکھیں حیران ہوں گے۔ میں پیدل بھی گیا ہوں، گاڑیوں پہ بھی گیا ہوں، اور آپ کو 2 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے، پیدل جائیں تو 40-45 منٹ کا سفر بنتا ہے، آرام سے جائیں، بہت تیز چلیں تو مزید کام لگے گا۔ محترم حضرات، اگر کسی نے میرے آقا کو منانا ہے، یہ سنیں، جس نے حضور کو منانا ہے وہ حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کرے، اور جس نے خدا کو منانا ہے، رب کو منانا ہے، وہ مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے۔ بس یہ میں نے بتا دیا، اب آپ کی مرضی، آپ کیا طریقہ اپناتے ہیں۔ ہمارا تو یہی طریقہ ہے، ہم تو بابا جا کر ایڑیاں رگڑتے ہیں حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ، اور الحمدللہ سید الشہداء کا بہت بڑا کرم ہے، سید الشہداء کا اتنا بڑا کرم ہے میں بتا نہیں سکتا، اور اللہ کرے یہ کرم کا سلسلہ جاری و ساری رہے، ساری باتیں بتانے والی نہیں ہوتی۔ محترم حضرات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے جو کفن کی چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی، اگر پاؤں کی طرف کرتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، سر کی طرف کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس جنگ میں شہید کیا گیا۔ تو غزوہ بدر میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک ہی مقام پہ ان کی تدفین ہوئی، اور ایک جنگلہ وہاں پورا 4 دیواری گھومی ہوئی ہے، اس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو قبر انور ہے اس کو پتہ ہی چلتا ہے، نشانی لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر حاضری دینی چاہیے۔ تو یہ جنگ احد میں، اور وحشی نے بعد میں جب حضرت بلال نے سفارش بھی کی فتح مکہ کے موقع پر، جب میرے آقا نے معافی کا اعلان کیا تو وحشی نے اسلام قبول کیا، لیکن میرے آقا نے بتا دیا وحشی آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہندا نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا وحشی تو نے میرے سامنے نہیں آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں میرے آقا کو کس قدر ناراضگی تھی، انہوں نے کہا اسلام تو نے قبول کر لیا، اسلام گناہ معاف کر دیتا ماضی کے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، لیکن آپ نے میرے سامنے نہیں آنا، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی جنگ احد کی۔ جنگ احد جو ہے 15 رمضان شوال کا یہ مہینہ ہے، یہ 15 شوال کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو یہ شوال کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ شہید ہونا کوئی نقصان والا کام نہیں ہے۔
مسلمان شہید ہو جائے بھی اس کا فائدہ ہے، مسلمان غازی بن جائے اس کا فائدہ ہے، اور یہ جو بظاہر ایک نقصان ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے، ایک افواہ پھیلائی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ دوسرا، صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شروع میں جب مشرکین کے کئی لوگ مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، صحابہ کرام جو مورچوں میں بیٹھے تھے وہ سمجھے ہمیں کامیابی مل گئی ہے، اب ہم مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ اس کو آپ لالچ نہیں کہہ سکتے، یہ بد انتظامی ہو گئی ہے، تھوڑا سا غلط فہمی ہو گئی ہے۔ لیکن کچھ ہمارے بیوقوف لوگ کہتے ہیں جناب وہ لالچ میں آ گئے، لالچ والی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی توہین ہے۔ تو غزوہ بدر پہ، غزوہ احد پہ میں نے جنگ احد پہ بات کی۔ اب ایک بات میں آپ کو